السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان والصلاة والسلام على حبیب الرحمن طبیب الارواح والابدان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الصدق والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ صدق اللہ العظیم۔ کرم فرما معززین اسلام، آج کی اس نور بار دل افروز مسابقاتی بزم میں میرا سرنامہ سخن طب نبوی اور میڈیکل سائنس ہے۔ میں اپنے موضوع کے مشکبار عناصر کا گلدستہ آپ کی سماعتوں کی میز پر رکھوں، قبل اس کے ہم سب مل کر مصطفیٰ جان رحمت، کان علم و حکمت، شان قدر و منزلت، مغز راز حکم، سرو ناز قدم، طبیب جسم و جان اور حبیب خالق و رحمان کی مقدس بارگاہ میں گلہائے درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاجداران اقلیم سخن، میں سب سے پہلے ارباب جامعہ مینائیہ اور شیخ دربار عالیہ مینائیہ کو اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے طب نبوی اور میڈیکل سائنس جیسا ضروری اور آفاقی عنوان کا انتخاب کیا اور ہمارے افکار و خیالات کو اس دنیا سے بھی متعارف ہونے کا موقع فراہم کیا۔ فجزاہم اللہ خیر الجزا۔ حضرات والا شان سامعین، یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم و حکمت کا مبدا اور سرچشمہ صرف اور صرف ذات وحدہ لا شریک ہے، کیونکہ مصطفیٰ جان مسیحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کے سامنے زانوے تلمس طے نہیں کیا، اور نبی امی ہونے کے باوجود اس شان سے حقائق سے پردہ اٹھایا اور سادہ و آسان لب و لہجے میں حفظان صحت کے دائمی اصول و ضوابط وضع کیے ہیں، اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی محققین، سائنسدان ہو یا حفظان صحت کے ماہرین، اپنے طویل تحقیقاتی مواد کی جمع و تدوین اور ریسرچ و مطالعہ اور تجربات کے عملی مدارج عبور کرنے کے بعد یا تو اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں یا آئندہ پہنچیں گے، طب نبوی کی حفظان صحت کا اصل الاصول اور میڈیکل سائنس کا سر چشمہ اور نقطۂ ارتکاز کے امام اہل سنت فرماتے ہیں، جانو جہان مسیح داد کی دل ہے جریح، نبض چھٹی دم چلا تم پہ کروڑوں درود، شافی او نافی ہو تم، کافی او وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود۔ صدور انجمن میڈیکل سائنس اپنے تمام تر مادی وسائل اور پورے ذخیرہ فن کے ساتھ ارشاد رسول اکرم ما انزل اللہ دائن الا انزل لہ دواءن کے ارد گرد محو پرواز ہے، اور جہد مسلسل کی شاہ راہ پر اس یقین کے ساتھ کہ روز افزو ترقی پر ہے، زمین و آسمان میں انقلاب تو ممکن ہے مگر فرامین رسول میں تغیر و تبدل کا امکان ہے، نہ ان سے دامن چھوڑانے میں عافیت ارواح و ابدان ہے، خوشبو کو پھیلنے کا بہت شوق ہے مگر ممکن نہیں ہواؤں سے رشتہ کیے بغیر۔ صدور عالی وقار، ہر ذی ہوش جانتا ہے کہ طبابت کی کامیابی کا دار و مدار امراض کی تشخیص و تعین پر ہے، یعنی اس بات کا پتہ لگانا امراض کا مرکز کیا ہے، بیماریاں کہاں سے جنم لیتی ہے۔ اس سلسلے میں علم الابدان کے سب سے ماہر محبوب رب العالمین کا ارشاد بڑی جامعیت کے ساتھ ہماری رہنمائی فرماتا ہے، چنانچہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المعدۃ بیت الداء والحمیۃ راس کل دوا، کہ معدہ
میدا بیماریوں کا مبدا اور سرچشمہ ہے اور پرہیز دوا کی کامیابی کا راز ہے۔ مزید ارشاد فرمایا المیدۃ حوض البدن والعروق الیہ واردہ فاذا صحت المیدۃ صدرت العروق بالصحہ واذا سقمت صدرت بالسقم، یعنی میدا مرکز بدن ہے، جسم کی رگ ہے، اس سے وابستہ اور متعلق ہے۔ میدا سے رگیں اچھی رطوبتیں اور صالح غذا لے کر چلتی ہے، صالح غذا لے کر چلتی ہے، جس سے صحت بہتر ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر میدا صحت مند ہے تو جسم صحت مند رہے گا، اور اگر میدا خراب ہے تو جسم بیماریوں کی آماج کا بن جائے گا اور پورا نظام بدن درہم برہم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ امائی دین ملت میڈیکل سائنس، طب جدید یعنی میڈیکل سائنس نے آج کھلے دل سے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ دا اسٹومک از دا روٹ آف دا ہول باڈی، یعنی میدا مرکز بدن ہے، اسی سے بدن انسانی کو صحت و سقم عارض ہوتی ہے، اور اسی سے جسم کا قیام و نظام بلکہ عمل اور رد عمل سب کچھ وابستہ ہے۔ گویا ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہے کہ میڈیکل سائنس کی تحقیقات میں جس قدر اضافہ ہوگا طب نبوی کی افادیت اور حمادیریت نقطۂ عروج کی طرف گامزن ہوگی، بلکہ طب جدید جب کبھی بھی کسی حتم نتیجے پر پہنچے گی تو اسے اعلان کرنا ہوگا عافیت صرف پیغمبر اسلام کے بیان کردہ اصول میں ہے۔ سچ کہا ہے سید طیب علیہ الرحمہ نے، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ باوقار سامعین، پیٹ کے اندر قدرت خداوندی کی ایک معجزاتی دنیا آباد ہے۔ تہبت رگیں منظم و مرتب اعضاء متناسب و موضوع ساخت کے ساتھ مصروف عمل ہے، آنکھوں سے پوشیدہ اس جہان میں فضا جس حصے پر تاریخ ہے۔ اس کا علم جو ہے جدید ٹیکنالوجی کے ایجاد سے قبل محال سا تھا، پھر بھی علم خفی و جلی کے ماہر دانائے راز نبی امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہد کے ذریعہ متعدد بیماریوں کا کامیاب علاج فرمایا، متعدد بیماریوں کا کامیاب علاج، متعدد بیماریوں کا کامیاب علاج فرمایا۔ حضرت عامر بن مالک رضی اللہ عنہ نے شکایت کی، بیماری کی شکایت کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی طرف شہد کا پیالہ روانہ فرما کر شفا بخشی۔ حضرت ابو سعید سمری ایک شخص بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر اپنے بھائی کی اس حال کی شکایت کی، ارشاد ہوا شہد پلاؤ، مگر بجائے اس نے ارشاد رسول پہ عمل کیا، مگر بجائے افاقہ کے دست اور بڑھتا گیا۔ چوتھی بار حاضر ہو کر اس حال کے پریشان کن حالت تک بڑھانے کی شکایت کی، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا شہد پلاؤ۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، شہد پلانے سے ہر بار اس کے دست میں اضافہ ہوا ہے۔ مصطفیٰ جان مسیحا کو غیرت آ گئی، فرمایا اس کے اصلاً صدق اللہ و کذبا بطن و عقیقہ، جاؤ اسے شہد پلاؤ، اللہ عز و جل کا فرمان سچا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ ہی جھوٹا ہے۔ حضرت ذی وقار مقام غور ہے، علم طب الف سے یا تک پورا ظنی ہے، مگر غیب نبی نے اسے یقین کا جامہ پہنا کر پورے وثوق کے ساتھ فرمایا اور شہد پلاؤ، شہد میں شفا ہے، مگر شاید تمہارے بھائی کو ابھی کامل خوراک نہیں ملی ہے۔ فرمان رسول کے مطابق اس کے بھائی کو شفا مل گئی ہے۔ سچ ہے جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رکھی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ مسند نشین آنے والا شان میڈیکل سائنس کی ترقی نے صدیوں کے بعد طب نبوی کے راز کھولے تو دنیا حیران رہ گئی کہ شہد میں صرف ایک دو بیماریوں سے شفا نہیں بلکہ متعدد بیماریاں، مثلا بدہضمی، گیس، قبض، تھکاوٹ، امراض قلب سے لے کر بلکہ کینسر جیسے مہلک امراض میں بھی شفا بخش گئے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں ہے مصطفیٰ کا گزر، شب معراج میں مصطفیٰ کا گزر فرشتوں کی جماعت پر ہوا، انہوں نے عرض کی سرکار آپ حجامہ کو لازم کر لیں اور اپنی امت کو بھی حجامہ کی ترغیب دے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حجامہ کے ذریعے بہت سی بیماریوں کا علاج فرمایا، اور آج جب طب جدید نے حجامہ کے فائدے شمار کرائے تو عقل حیران
جان گئے کہ ہیجامہ یعنی خون بہانے کے عمل میں اتنی بڑی بڑی بیماریوں کا علاج موجود ہے جن کا تصور بھی جدید ٹیکنالوجی کے ایجاد سے قبل محال تھا. حضرات اسی پر بند نہیں، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بیماریوں سے قبل ادویت چھٹکارا پانے کے لیے جو تدابیر اور احتیاطی اقدامات ارشاد فرمائے گئے، آج دنیا ان سے حفظان صحت کے اصول اخذ کر رہی ہے اور ان پر عمل کر کے صحت مندانہ زندگی کا ضامن بن رہا ہے. سچ ہے معطر ہے اسے کوچے کی صورت اپنا سگڑا بھی کہاں کھولے ہیں گیسویان نے خوشبو کہاں کھولے ہیں گیسویان نے خوشبو کہاں تک ہے. حضرات عزیز بکار محسن انسانیت پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو ایسے لائحہ عمل اور ضابطۂ حیات دیے ہیں کہ موجودہ دور میں نعمت رشد و ہدایت سے دور و نفور غیر مسلم ڈاکٹرز بھی ان پر عمل کرنے اور کرانے کو کامیابی کی ضمانت کر جانتے ہیں. ہم میں سے بہت سے افراد واقف ہوں گے کہ لکھنؤ کے ایک غیر مسلم ڈاکٹر مسلم مریضوں کو بجماعت نماز کا مشورہ دیتا ہے اور پروفیسر مارک میڈیسن نے بہت پہلے جب انسان بھوکا پیاس 12 گھنٹے یا اس سے زائد بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے جسم میں گلائے کوچت کی کمی ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں انسان صحت مند ہو جاتا ہے. بلکہ نوبل انعام یافتہ سائنسدان نے کھلے دل سے اعتراف کیا کہ اگر انسان سال بھر میں 20 سے 25 دن بھوکا پیاسا رکھے تو جو ہے کینسر جیسی مہلک بیماری سے محفوظ رہے گا. حضرات قربان جائیے اپنے نبی بھی طبابت اور حفظان صحت کی مہارت پر کہ 1400 سال قبل ارشاد فرمایا سومو تصیحو روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، سافرو تصیحو سفر کرو صحت مند ہو جاؤ گے. فرمایا لو یعلمون ما فیہما لولو لاتوہما ولو حبوا کہ اگر جان لے کہ فجر و عشاء کی ادائیگی میں کیا راز ہے تو پاؤں میں طاقت نہ ہونے کی صورت میں گھسٹ کر چلیں گے. گویا میڈیکل سائنس نے اپنے تحقیقات کے ذریعے جوامع الکلم نبی کے ارشادات میں پنہا رموز سے آج پردہ اٹھائے ہیں اور مریضوں کو چہل قدم ورزش. السلام علیکم. ماشاءاللہ.